حکومت کا سیلاب متاثرین کو بجلی بلوں میں 1 ماہ کا استثناء دینے پر غور۔ وزیر اعظم کی ریلیف دینے کے لیے IMF سے رابطے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ وزارت خزانہ IMF کے ساتھ ممکنہ ریلیف پر بات چیت کرے، شہر ہوں یا دیہات۔ ریلیف پورے پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں دیا جائے گا۔ اربن فلڈنگ پر قابو پانے کے لیے نیا لاہ عمل اور پالیسی تشکیل دینے کا بھی فیصلہ۔ پنجاب اسمبلی کے 15 ستمبر کو ہونے والے اجلاس کا ایجنڈا جاری۔ اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت اجلاس دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ اجلاس میں محکمہ اسکول ایجوکیشن پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے گا۔ اراکین اسمبلی اجلاس میں توجہ دلا نوٹس پیش کریں گے۔ 5 تحریکیں التوا کار زیر بحث آئیں گی۔ پرائس کنٹرول اور امن و امان کی صورتحال پر عام بحث ہوگی۔ اراکین اسمبلی اجلاس میں اہم نوعیت کے حامل معاملات اٹھائیں گے۔ حکومتی اقدامات کے باعث آٹے کے نرخ کم ہونے لگے۔ فلور ملز کے بعد چکی آٹا میں بھی کمی واقع۔ چکی آٹے کی قیمت میں 10 روپے کلو کی کمی۔ مارکیٹ میں چکی آٹا 140 روپے کلو میں فروخت۔ مصنوعی تیزی میں چکی کا آٹا 150 روپے کلو تک پہنچ گیا تھا۔ فلور ملز کا 10 کلو کا تھیلا 905 اور 20 کلو کا تھیلا 1810 روپے میں دستیاب۔ پنجاب بھر میں اشیاء فروش پر گراں فروشی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 24 گھنٹوں میں گراں فروشی پر 3235 افراد گرفتار۔ 15 کے خلاف مقدمات درج۔ آٹے کی مصنوعی قلت پر 1052 افراد کو جرمانے، 17 کو گرفتار کیا گیا۔ پولٹری کی گراں فروشی پر 3044 افراد ہتھے چڑھ گئے۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کہتی ہیں مہنگی چینی فروخت کرنے پر 32 افراد کو گرفتار کر کے 7,26,000 کے جرمانے کیے گئے۔ ضلع انتظامیہ کا ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے خلاف آپریشن جاری۔ 2,91,000 من سے زائد گندم ضبط۔ مارکیٹوں میں اشیاء فروش کی سپلائی مستحکم ہونے لگی۔ شہریوں کی سہولت کے لیے 3 روز میں 8 لاکھ تھیلے مارکیٹ میں فراہم۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا بولے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن بلا تعطل اور بلا تفریق جاری رکھا جائے۔ آٹے اور گندم کی سپلائی چین پر کڑی نظر رکھی جائے۔ گراں فروشی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ مہنگائی کی چکی میں پھنسے عوام کو کہیں ریلیف نہ ملا۔ سبزیاں اور پھل غریب کی پہنچ سے دور۔ پیاز اور آلو 120، ٹماٹر 240، لہسن 440، ادرک 600، سبز مرچ 220 اور لیمو 200 روپے کلو میں فروخت۔ ٹینڈے 350، کریلے 250، پالک اور شلجم 150، گوبھی 220، شملہ مرچ 240 اور روپے کی کلو ہو گئی۔ کیلا 260 روپے کا درجن، پپیتا 480، سیب 420، آڑو اور انگور 400، جاپانی پھل 300، موسمی 280، گرما 250 روپے کلو میں دستیاب۔ کئی روز کے استحکام کے بعد برائلر کی قیمت میں معمولی کمی غریب کی پہنچ سے پھر بھی دور۔ مرغی کا گوشت 4 روپے سستا ہو کر 591 روپے کا کلو ہو گیا۔ صافی گوشت 700 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 3 روپے کلو کمی۔ ہول سیل ریٹ 394 روپے، پرچون ریٹ 407 روپے کلو مقرر۔ انڈے 305 روپے درجن پر برقرار۔ پیٹی 9030 روپے میں دستیاب۔ قائم مقام امریکی ناظم الامور کی PDA میں پنجاب ہیڈ آفس آمد۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید اور دیگر افسران نے ملاقات، کنٹرول روم کا دورہ بھی کیا۔ PDA میں حکام نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ نیٹلی اے بیکر کو پنجاب میں جاری ریلیف اور ریسکیو آپریشنز پر تفصیلات پیش کی گئیں۔ پنجاب کی اسپیشل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کا اہم اجلاس 16 ستمبر کو طلب۔ اجلاس میں سول و عسکری اعلیٰ افسران شرکت کریں گے۔ پنجاب میں سیلاب کے نقصانات کے تخمینے اور بحالی سے متعلق رپورٹ طلب۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے لیے دوسرے مرحلے کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ پروف آف رجسٹریشن ہولڈرز کی واپسی کے لیے پلان پر بھی رپورٹ طلب۔ پولیس کی استعداد کار میں اضافہ، افرادی قوت اور دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ مدارس رجسٹریشن کے معاملے اور بھیک مانگنے کے خاتمے پر بھی رپورٹ طلب۔ حالیہ سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 97 تک جا پہنچی۔ 4500 سے زائد موضوع جات کے 44,98,000 افراد متاثر۔ دریاؤں میں سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری۔ ریلیف کمشنر نبیل جاوید کے مطابق سیلاب میں پھنسے 24,51,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں 396 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ دریاؤں اور آبی ذخائر میں پانی کی آمد و خراج کی رپورٹ جاری۔ تربیلا کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی آمد 1,40,900 کیوسک، اخراج 1,40,500 کیوسک ریکارڈ۔ منگلہ کے مقام پر دریائے جہلم میں پانی کی آمد 38,300 کیوسک ہے۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد 64,300 کیوسک ریکارڈ۔
सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली बहाली पर पावर डिवीजन की 12 सितंबर तक की रिपोर्ट जारी। लेस्को के 67 मुतासरा फीडर्स में से 62 मुकम्मल और 5 जुज़वी बहाल। फेस्को के मुतासरा फीडर में से 30 मुकम्मल और 50 जुज़वी बहाल किए गए। मैपको के 175 मुतासरा फीडर में से 6 मुकम्मल और 165 जुज़वी बहाल। पावर डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक गैपको के 11 ग्रिड्स और 103 मुतासरा फीडर्स में से 96 मुकम्मल और 7 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। महकमा हायर एजुकेशन ने कॉलेज प्रिंसिपल्स इंटरव्यूज़ मौखर कर दिए। मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती के इंटरव्यूज़ सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुलतवी किए गए। उम्मीदवारों ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंटरव्यूज़ मौखर करने की दरख्वास्त की थी। गुजरांवाला और फैसलाबाद डिवीजन में इंटरव्यूज़ मौखर किए गए। सैकड़ों कॉलेजेस अरसा दराज से मुस्तकिल प्रिंसिपल से महरूम। मुतल्लिका असामियों पर आर्जी चार्ज से काम चलाया जा रहा है। रैशनलाइजेशन के तहत ट्रांसफ़र असातिज़ा की रीलीविंग और ज्वाइनिंग की आज आखिरी तारीख। बेशतर असातिज़ा ने अभी तक नए स्कूलों को ताहाल ज्वाइन न किया। ट्रांसफ़र होने वाले असातिज़ा की महकमा स्कूल एजुकेशन के अहकामात की खुली खिलाफवर्जी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का रीलीविंग ज्वाइनिंग न देने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।